ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بڑا پیارا عمل جمعے کو ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہماری ہر مسجد میں رائج ہو، اور وہ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد درود رضویہ پڑھا جاتا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ شروع سے ہی معمول ہے، شہید مسجد، نور مسجد، اور الحمدللہ فیضان مدینہ میں بھی۔ دعوت اسلامی کہ یوں تو 107 شعبہ جات ہیں، ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ جو کتابیں، رسالے، ماہنامہ یہ پرنٹ کرتا ہے، سیل کرتا ہے، اور ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست ورائٹی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بندے کو دفنانے تک کہ تمام تر معاملات پر اسلامی احکام اگر جاننے ہوں تو مکتبۃ المدینہ پر کتابیں موجود ہیں۔ تو اگر کبھی ذہن بنتا ہو، امیر اہل سنت ترغیب دلائی ہے کہ اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائیں، اور یہ کم و بیش 30-32 ہزار روپے کی یہ پورا سیٹ بن جاتا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی ساری کتابیں آ جائیں گی، تو وقتاً فوقتاً پڑھیں۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے عیون الحکایات، مختلف واقعات اس میں لکھے ہیں، 2 جلدیں اس کی جلد دوسری پیج نمبر 179 اس پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا اسماعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر پر تھا، جنگل سے گزرتے ہوئے ہم راستہ بھول گئے، کچھ دور ہمیں ایک خیمہ نظر آیا، ایک ٹینٹ نظر آیا، اس کی طرف گئے تو وہاں پہنچ کر ہم نے بلند آواز سے سلام کیا تو ایک عورت خیمے سے نکل آئی، اور اس نے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، خیمہ دیکھا تو ہم یہاں آ گئے۔ تو عورت نے کہا کہ تم لوگ تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو، یہاں تک کہ میں تمہارا حق پورا کروں جس کے تم حقدار ہو۔ ہم وہیں کھڑے رہے، اس نے اپنی چادر اتار کر بچھائی اور خود پردے کی اوٹ میں رہ کر کہنے لگی کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا آتا ہی ہوگا، پھر تمہاری ضیافت کا
اہتمام کیا جائے گا، تمہارے کھانے پینے کا اہتمام میں کروں گی۔ ہم چادر پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی کہ کچھ دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، تو وہ عورت دور سے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے، لیکن اس پر سوار ہونے والا میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اونٹ لے کر شخص خیمے کی طرف پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ اے ام عقیل، اے عقیل کی ماں، اللہ کریم تمہارے بیٹے کے معاملے میں تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو، کیا میرا بیٹا مر گیا؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا اس کی موت کا سبب کیا بنا؟ کہا وہ اونٹوں کے درمیان پھنس گیا تھا، اونٹوں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب بیٹے کی موت کی خبر سن کر اس صابرہ خاتون نے نہ کوئی چیخ و پکار کی، نہ واویلا کیا، نہ شور کیا، نہ روئی، بلکہ اونٹ والے سے کہا کہ نیچے اترو، ہمارے یہاں کچھ مہمان آئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ وہ سامنے مینڈھا بندھا ہوا ہے، اسے ذبح کر کے مہمان کے لیے پیش کرو۔ چنانچہ مینڈھا ذبح کیا گیا، اس کے گوشت سے ہماری دعوت کی گئی۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ عورت کتنی صبر والی ہے کہ جوان بیٹے کی موت پر کسی طرح کا کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کا شور شرابہ کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو صابرہ خاتون نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھے اللہ پاک کی کتاب میں سے کچھ آیات سنا کر مجھ پر احسان کرے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں قرآنی آیات سناتا ہوں۔ صابرہ خاتون نے کہا کچھ ایسی آیات سناؤ جن سے صبر و شکر کی دولت نصیب ہو۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 تلاوت کی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ خاتون نے یہ آیت قرآنیہ سنی تو کہا جو تم نے پڑھا ہے کیا قرآن میں بالکل اسی طرح ہے؟ میں نے کہا ہاں، اللہ پاک کی قسم قرآن میں اسی طرح ہے۔ صابرہ خاتون نے کہا تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میرا بیٹا عقیل اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوگا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی کہا اور اس نے یہی کلمات کہے۔ پھر اس طرح درخواست گزار ہوئی، اے میرے پاک پروردگار، جیسا تو نے حکم دیا میں نے ویسا ہی کیا، اب تو بھی اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے کیا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، زندگی میں مختلف دور گزرتے ہیں، آسائشیں ملتی ہیں، بڑی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی ہے، بڑی راحتیں ہیں، بڑے آرام ہیں، کاروبار، گھر بار، ایوری تھنگ، ہر چیز اپنی جگہ بڑی پرفیکشن پر ہے۔ اور
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مرض سے تو کبھی مال کی کمی سے، کبھی کسی رشتہ دار کی موت سے تو کبھی کسی دشمن کے ڈر سے، کبھی کسی نقصان سے تو کبھی آفات و بلیات سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ انہی مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے زبانی دعوے کرنے والوں ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ محمود بادشاہ تھے، ایاز غلام تھے، بڑی محبت کرتے تھے یہ محمود بادشاہ اپنے غلام ایاز سے۔ ایک مرتبہ محمود بادشاہ کے آگے کچھ سبزیاں پھل رکھے تھے اور قریب ہی ایاز غلام ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ بادشاہ نے بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے کھیرا کیا ایک ٹکڑا کاٹا اور اپنے غلام ایاز کو دیا۔ ایاز نے لیا اور کھا لیا بڑے مزے سے۔ بادشاہ نے دوسرا ٹکڑا کاٹا، ایاز نے وہ بھی لے کر کھا لیا۔ یوں کاٹتے گئے، ایاز کو دیتے گئے۔ جب آخری ٹکڑا بچا تو بادشاہ نے وہ ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ اب جیسے ہی ڈالا تو وہ کڑوا تھا، فوراً منہ سے نکال دیا اور کہا کہ ایاز اتنا کڑوا کھیرا تم اتنے مزے مزے سے لے کر کھا رہے ہو، تمہیں اس کی کرواہٹ محسوس نہیں ہو رہی؟ اب دیکھیں عشق والے محبت والے کیا جواب دیتے ہیں۔ ایاز نے بڑا محبت بھرا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے، آج اگر کڑوا ملا تو میں نے یہ دیکھا کہ کس ہاتھ سے ملا ہے، لہذا میں اسے بھی میٹھا سمجھ کر ہی کھا رہا ہوں۔ تو ہم دیکھیں کہ اگر آج کوئی ہم کو یہ رونا دھونا کرتا ہے، یار کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا، 5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، ارے اللہ کے بندے آج تجھے 5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، تو نے پورے خاندان میں اس کا ڈھول بجایا ہے، محلے کا فرد جانتا ہے کہ تیرے 5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ پچھلے سال جو 25 لاکھ روپے کمائے تھے کس کو بتائے تھے؟ 25 لاکھ کمائے کس کو بتائے؟ تو جو آسائشیں، جو ہم کو راحتیں، جو سکون، محبت، جو کچھ انعام و اکرام مل رہا ہے، اس کا تذکرہ کسی سے نہیں ہے۔ لیکن اگر تکلیف ہو، پریشانی ہو تو ہم واویلا کرتے ہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا۔ اور آگے بڑا خوبصورت شعر ہے، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو صبر کا معاملہ ہے نا، یہ کئی حوالوں سے ہمیں موقع ملتا ہے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی قریبی عزیز یا بچہ فوت ہو جائے تو بعض اللہ اس موقع پر شیطان تو ایسے حملے کرتا ہے کہ زبان سے کفریات تک جاری ہو جاتے ہیں،
اور اس کی مثالیں بھی اگر پڑھنی ہو، بالکل میں آپ کو مشورہ دوں گا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ بڑی اہم ترین کتاب ہے۔ امیر صاحب فرماتے میری زندگی کی اہم ترین کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس میں مثالیں دی گئی ہیں، جملے بتائے گئے کہ کس کس طرح سے، کس کس موقع پر، کس کس انداز میں کفریات لوگ بول دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کتاب لازمی 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 پڑھنے والی ہے، اس کو پڑھنے کا ذہن بنائیں۔ اسی طرح آپریشن کروایا، ناکام ہو گیا تو بے صبری، بیماری آ گئی تو بے صبری، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی بے صبری، بجلی چلی گئی بے صبری، پانی بند ہو گیا بے صبری، جنریٹر خراب ہو گیا بے صبری، گاہک کم ہو گئے بے صبری، تنخواہ یا کمیٹی ملنے میں تاخیر ہو گئی تو بے صبری، ٹریفک جام ہو گیا بے صبری، گاڑی پنکچر ہو گئی بے صبری، کھانے میں نمک مرچ وغیرہ کو زیادہ کم ہو گیا بے صبری، ناشتہ یا کھانا وقت پر نہ ملا بے صبری، ٹھنڈا یا میٹھا پانی چاہت تھی نہیں ملا بے صبری، اسی طرح ریل یا جہاز وغیرہ میں گئے لیٹ ہو گئی، ٹکٹیں نہیں ملی بے صبری، سواری نہیں مل رہی بے صبری، کسی نے لفٹ نہیں دی بے صبری، کسی نے دل دکھا دیا بے صبری، اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا بے صبری۔ جی ہاں، یہ وہ انداز ہوتے ہیں کہ جس میں بے صبری کے سبب آج ہمارے گھروں کے، کاروبار کے، رشتہ داروں کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ فیضان مدینہ میں ایک نوجوان مجھے ملا، بہت پریشان حال، بہت پریشان، شکل و صورت سے پریشان۔ ملاقات ہوئی تو نام وغیرہ پوچھا تو کہا آپ دعا کریں، ہمارے گھر میں بہت ٹینشن ہے، میری ماں بھی بہت روتی ہے، میرے والد صاحب بھی بہت روتے ہیں، میرے کو بھی مزہ نہیں آتا زندگی، بڑا عجیب و غریب ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ میں نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ کہ وہ بہن کا رشتہ نہیں آ رہا، بہن کا رشتہ نہیں آ رہا، اس وجہ سے ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، اور ایک بھائی ہے وہ بھی رو ہی رہا ہے سمجھ لے۔ تو میں نے ایسے ہی اس کو کہا کہ یار جو آپ اپنے حالات بتا رہے ہیں، ان حالات میں آپ کی بہن کیسے جیتی ہوگی؟ کہ جس لڑکی کو یہ پتا ہو کہ میری وجہ سے میری ماں روتی ہے، میری وجہ سے میرا باپ روتا ہے، میری وجہ سے میرا بھائی پریشان ہے، اگر اس کا مذہبی ذہن نہ ہو تو کسی دن تو پنکھے پہ لٹکی ملے گی۔ تو آپ اور ہم یہ سوچے تو صحیح کہ اگر رشتہ نہیں آ رہا تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ جس کو ایسا ماحول دیا جائے کہ جس میں اس کو جینا ہی مشکل ہو جائے؟ اگر گھر میں شادی ہوئی، بہو آ گئی، اب بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، اس کو تانے دیے جائیں گے تو کیسے ماحول چلے گا؟ کاروبار کر دیا، شروع کر دیا، دکان نہیں چل رہی، کچھ آزمائش ہو گئی تو آپ تھوڑا تحمل تو کریں نا، ویٹ تو کریں نا، اللہ عز و جل کے پر توکل تو رکھیں، بھروسہ تو رکھیں۔ مدنی چینل دیکھیں، جی ہاں، مدنی چینل دیکھنے میں بعض اوقات ایسی ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ دل کو بڑی ڈھارس بنتی ہے۔ اسی موضوع پر نگران شورا نے ایک بڑا خوبصورت بیان کیا اسی طرح صبر کے موضوع پر۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو اپنی انگوٹھی دی، انگوٹھی دے کر کہا کہ اس پر کوئی ایسا جملہ لکھواؤ کہ اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غم زدہ ہو جاؤں، اور غم میں دیکھوں، دکھ میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر نے انگوٹھی لی، تھا بڑا عقل مند، جا کر جملہ لکھوا دیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ اب بادشاہ جیسے ہی خوشی میں دیکھتا تھا تو غم زدہ ہو جاتا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور جیسے ہی غم میں دیکھتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ تو جب اچھے دن نہ رہے تو یہ برے دن بھی نہ رہیں گے۔ اور پھر بعض اوقات تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں پر تاریخ پڑھیں کیسی کیسی آزمائشیں میں مبتلا کیا۔ مثلا 950 سال تبلیغ فرمائی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے، ایمان کتنوں نے قبول کیا؟ چند، اکثر قوم ایمان نہ لائی۔ کوشش کتنا عرصہ کی؟
950 سال اکثر ایمان نہیں لائے، اور معبود حقیقی عز و جل کی طرف بلانے والے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان جھوٹے معبودوں کی جو عبادت کرتے تھے انہوں نے انکار کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آزمائش میں رہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ کی بیماریوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے بیماریوں میں مبتلا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی ظلم و ستم کی وجہ سے مصر سے ہجرت کی، عیسیٰ علیہ السلام کو ستانا، کئی انبیاء کرام کو شہید کرنا، یہاں تک کہ طائف کے میدان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس کا لہو لہان کرنا، نبی پاک علیہ السلام کا شعب ابی طالب میں مسلسل 3 سال تک قید رکھنا، قید رہ کر زندگی کا وہ وقت گزارنا، مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، بالخصوص شہدائے کربلا، اسیران کربلا پر مصیبت کی کثرت کا ہونا، یہ سب کون تھے؟ یہ اللہ کے مقبول بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، مگر ان تمام مصائب کا سامنا کرنے پر ان کی استقامت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ ان مبارک ہستیوں نے کلمہ حق کو بلند رکھا اور مصیبتوں پر صبر کے پہاڑ بنے رہے۔ 10 محرم الاحرام 61 سنہ ہجری جمعۃ المبارک کے دن کربلا کے میدان میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے رفقا کے جسموں پر تیروں، تلواروں، نیزوں کے برسنے، میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے خاندان عالی شان کے نوجوانوں، بچوں کی لاشوں کے بکھرے پڑے رہنے، شہداء کرام کے سر نیزوں پر بلند ہونے، یزیدی درندوں کی درندگی، اور ان کے مقابلے میں ان پاک ہستیوں کی راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر کو جب آسمان نے دیکھا ہوگا تو اس سے خون برس پڑا، اور 7 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ دین کی راہ میں جو جتنے پختہ ہوئے ان پر آزمائشیں اتنی بڑی آئیں۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس معاملے میں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ مصیبتیں، تکلیفیں یہ آئیں رب تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ تو یہ جو بعض اوقات اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یاد رکھیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 141 جس کی کتاب کا میں آپ کو پڑھنے کا عرض کر رہا ہوں، اس پر ایک سوال ہوا، اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کیسا؟ جواب، قطعی کفر ہے اور معترض کافر و مرتد۔ اب یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر اعتراض کرنا کیوں کفر ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ عز و جل پر اعتراض سے بچنے کا شریعت میں حکم ہے، اور ہر مسلمان کا حکم شریعت کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ عز و جل خالق و مالک ہے، اسی کے پیدا کردہ بندے کا اس پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے۔ معاذ اللہ اگر اعتراض کی اجازت دے دی جائے تو پھر جس کی جو سمجھ میں آئے گا کہتا پھرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، اس کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ایک بڑی پیاری ایک جملہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عقلاً بھی دیکھا جائے تو اعتراض کرنا غلط ہی ہے، کیونکہ اعتراض اس پر قائم ہوتا ہے جس میں کوئی خامی ہو،
اور جو غلطیاں یا غلط فیصلے کرتا ہو، رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات ہر طرح کی خامی اور خطا سے پاک ہے۔ ہاں یہ بات جدا ہے کہ ناقص العقل بندہ بعض باتوں کی مصلحتیں نہ سمجھ پائے۔ بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ زبان تو آنا کجا، دل میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اعتراض کرنا کیوں کفر ہے، اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کیوں کفر ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ابن جریر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے رسول کر کے فرعون کی طرف بھیجا، موسیٰ علیہ السلام چلے تو ندا ہوئی، مگر اے موسیٰ فرعون ایمان نہ لائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا کہ پھر میرے جانے کا کیا فائدہ؟ اس پر 12 علماء ملائکہ عظام نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کو جہاں کا حکم ہے جائیے، یہ وہ راز ہے کہ با وصف کوشش، یعنی کوشش کے باوجود آج تک ہم پر بھی نہیں کھلا۔ اور آخر رسول بھیجنے کا فائدہ سب نے دیکھ لیا کہ دشمنان خدا ہلاک ہوئے اور اللہ کے دوست نے موسیٰ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے عذاب سے نجات پائی، اور ایک جلسے میں 70,000 ساحر جادوگر سجدے میں گر گئے، اور قرآن پاک میں ان کا وہ جملہ نوٹ کیا گیا کہ ایک زبان بولے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ تو یہاں امیر سنت فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ ہرگز اللہ پر اعتراض نہیں کرتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آنا معاذ اللہ بر بنا اعتراض نہیں، حکمت پر غور کرتے ہوئے تھا، اور آپ علیہ السلام کو حکمت کانوں سے سنانے بتانے کے بجائے آنکھوں سے دکھانے کی ترغیب فرمائی گئی، اور وہ یہ کہ فرعون چونکہ ہمیشہ کے لیے بدبخت تھا اس لیے ایمان نہ لایا، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس ازلی کافر کے پاس نیکی کی دعوت دینے کا ثواب کمانے کے لیے تشریف لے جانے کی برکت یہ ہوئی کہ 70,000 جادوگر ایمان لے آئے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مزید فرماتے ہیں مولا عز و جل قادر تھا اور ہے کہ بے کسی نبی اور آسمانی کتاب کے تمام جہان کو ایک آن میں ہدایت عنایت فرما دے، اور پھر قرآن پاک کی آیت لکھی سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 35 ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور عام طور پر جب آزمائشیں اگر کبھی آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جو صبر کرے گا تو اللہ پاک کیسی رحمت عطا فرمائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس بارے میں ہماری کیا تربیت فرمائی کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے مصیبت اپنے صاحب کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر صبر کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صبر عطا فرمائے اور گلے شکوے کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اور یاد رکھیے کہ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن بندہ اگر راہ نکالے نا
راہ نکالے تو اس کے لیے سکون حاصل کرنے کے کئی ذریعے بن جاتے ہیں. جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے گھر چوری ہو گئی. اب چوری ہوئی، مال لے گئے چور آپ کا چرا کر. لوگ تعزیت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کا شکر ادا کر رہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اب کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر چوری ہوئی، چور آپ کا سامان چرا کر لے گئے، آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں 3 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ چور میرا مال لے کر گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرا ایمان سلامت ہے. چور میرا مال لے کر گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرا ایمان سلامت ہے. اور دوسری بات یہ کہ چور میرا آدھا مال لے کر گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے آدھا مال بچ گیا ہے. چور میرا آدھا مال لے کر گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آدھا مال سلامت ہے. اور تیسری بات یہ کہ کسی نے میرے یہاں چوری کی ہے، کسی نے میرے یہاں چوری کی ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے کسی کے یہاں چوری نہیں کی. یعنی کہ تکلیف تو ہے، مصیبت تو آئی ہے، مگر صبر کر کے اجر کمائیں. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زوجہ محترمہ گھر میں یا کہیں سے گزر رہی تھی، اچانک پاؤں سے کہیں ٹھوکر لگی اور انگوٹھے کا جو ناخن ہے وہ نکل گیا. اب بجائے ہائے ہو کرنے، شور شرابہ کرنے کے مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. تو پوچھا درد نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا کہ صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں رہا. یعنی اس مصیبت تو آئی ہے، تکلیف تو ہوئی ہے، مگر میں صبر کر کے جو مجھے اجر ملے گا اللہ پاک کے بارگاہ سے، میں تو اس کو یاد کر کر کے خوش ہو رہی ہوں. تو اللہ ہم کو بھی صبر عطا فرمائے. اور سچی بات تو یہ کہ ہم آزمائش کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ میں آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے، عافیت ہی نصیب فرمائے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صبر کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، صبر ایمان کا ایک ستون ہے. بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی. صبر افضل ترین عمل ہے، صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بینائی چلی جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے. صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے. فتنے کی شدت پر صبر کرنے والے کو قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی. اور قیامت کے دن روئے زمین کی سب سے زیادہ شکر گزار بندے کو لایا جائے گا، اللہ پاک اسے شکر کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر روئے زمین کے سب سے زیادہ صبر کرنے والے کو لایا جائے گا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اس شکر گزار کو ملنے والا ثواب تجھے بھی ملے؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں میرے رب. اللہ پاک فرمائے گا ہرگز نہیں، میں نے تجھے نعمت عطا کی، تو نے شکر کیا، مصیبت میں مبتلا کیا، تو نے صبر کیا، آج تجھے دگنا اجر عطا کروں گا. پھر اسے شکر گزاروں سے دگنا اجر عطا کیا جائے گا. یہاں تک فرمایا گیا کہ صابرین پر اجر و ثواب نچھاور کیا جائے گا، صابرین کو اجر و ثواب نچھاور کیا جائے گا. اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کو اس بات کا اعزاز ملے گا کہ تو نے صبر کیا، لہذا ایسے افراد کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. تو مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا، وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا. اور امیر اہل سنت سے کسی نے اپنی تکلیفوں، مصیبتوں، غموں کا تذکرہ کیا تو مرشد فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، پیارے مبلغ
مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو ان ہمارے اہل بیت جن کا ذکر مبارک ہم کرتے ہیں، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کبھی مصیبت آئے، تکلیفیں آئیں، ہر طرح سے پریشانیاں جب گھیر لیں، تو کہا کہ آپ تصور کیجئے، تصور کیجئے کربلا کا وہ منظر یاد تصور میں لائیے کہ خاندان نبوت کا آخر قصور کیا تھا؟ یہی نہ کہ وہ اسلام کی سربلندی چاہتے تھے۔ اس مقدس جرم کی پاداش میں اس خاندان کے نوشگفتہ پھولوں کو کس قدر بے دردی کے ساتھ پامال کیا گیا کہ گلستان زہرا کی وہ کلیاں جو ابھی تک پوری طرح کھلنے نہ پائی تھی، ان کو بے رحمی اور صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزر رہی ہوگی جس وقت ان کے جگر پارے کٹ کٹ کر میدان کربلا میں گر رہے ہوں گے، اور ننھا علی اصغر اس مدینے کے حقیقی مدنی منع کے پیاسے گلے پر جب تیر لگا ہوگا اور یہ شدت کرب سے اپنے بابا جان کے ہاتھوں میں گود میں تڑپا ہوگا، جھرجھری لے کر جس وقت اس نے دم توڑا ہوگا، اس وقت امام عالی مقام امام حسین کے رنج و الم کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھا جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا، اصغر کے جب گلے پر ظالم نے تیر مارا۔ اور اس کے بعد جب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر پاروں کو تلواروں سے کٹوانے کے بعد خود جام شہادت نوش کرنے کے لیے جب خیمے سے رخصت ہو رہے ہوں گے، آپ تصور کریں کہ ان پردہ نشین بیویوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج ہمارے گھروں میں ذرا سا کوئی آزمائش ہوتی ہے تو آپ غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ کس وقت کیسی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صبر 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 اور صرف صبر۔ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت، لو سلام آخری اے بیوگانے
اہل بیت جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور جب کبھی ہمیں مشکل آئے درپیش تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی،